السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ سن رہے ہیں اہم ترین خبر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزم احمد عمر شیخ سمیت دیگر ملزمان کی نظر بندی میں 24 گھنٹے کی توسیع کرتے ہوئے اٹارنی جنرل پاکستان سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور سماعت منگل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس بات پر سخت برہمی کا بھی اظہار کیا ہے کہ ایک پاکستانی شہری کو لمبے عرصے تک کس طرح قید میں رکھا جا سکتا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ پاکستانی شہری کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس طرح کے اہم مقدمے کو ایک ہفتے تک کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ہونے والی سماعت کے دوران احمد عمر شیخ ملزم کے وکیل نے پیش ہو کر عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کو ایک لمبے عرصے سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ان کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے اور ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی پاکستانی شہری کو آئین و قانون سے ماورا نظر بند نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے اس نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کیا جائے، جبکہ اٹارنی جنرل پاکستان نے پیش ہوتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کرتے ہوئے اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹسز ہی جاری نہیں کیے ہیں اور یہ دلیل کافی ہے اس فیصلے کے معطل کرنے کے لیے اور نظر بندی جاری رکھنے کے لیے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ہم سندھ ہائی کورٹ کے معاملات اس کا جائزہ لیے بغیر ہم کیسے یہ فیصلہ دے سکتے ہیں؟ ہم نے ابھی آرڈر شیٹ ہی نہیں دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اٹارنی جنرل کو سنے بغیر ہی کوئی فیصلہ کر دے؟ عدالت نے سماعت کل منگل تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک ہفتے تک کے لیے ارجنٹمنٹ کی درخواست بھی قبول نہیں کی ہے کہ اس دوران عدالت کو بتایا گیا کہ جو فاضل وکیل ہیں وہ بیمار ہیں، اس لیے سماعت ملتوی کی جائے، تاہم عدالت نے لمبے عرصے تک کے لیے سماعت ملتوی کرنے سے معذرت کی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ اس کیس کے بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے، اس لیے اس فیصلے کو معطل کر کے مجھے تفصیلی طور پر سنا جائے اور میرے دلائل سننے کے بعد ہی اس کا کوئی فیصلہ جاری کیا جائے، جس پر عدالت نے صرف 24 گھنٹے کے لیے ملزمان کی نظر بندی میں توسیع کرتے ہوئے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دیے ہے اور سندھ ہائی کورٹ سے تمام تر ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اور عدالت کل اس سارے معاملے کا اٹارنی جنرل پاکستان اور دیگر فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ جاری کر سکے گی اور اس وقت تک کے لیے اختر صدیقی کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز اور اہم ترین خبروں سے باخبر رہیے۔